مالک و مالک بھی ہے، لیکن اس کا کرم ہے کہ وہ ناعت ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ وہ واصف ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ وہ ذاکر ہے کس کا؟ محمد الرسول اللہ کا۔ تو جس ذات کا ذاکر اور ناعت اور واصف اللہ ہو تو سن لو کہ اس کی شان کون بیان کر سکتا ہے۔ اس لیے اے نعت خانوں، چھوٹا منہ بڑی بات، اپنے مقدر پر ناز کرو کہ ہم اپنی کجمج بیانیوں کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہم حاصل کر لیتے ہیں۔ غالب اردو کا بڑا شاندار باکمال شاعر گزرا ہے، اور اس نے بڑی چابک دستی کے ساتھ نعت کی بات جب اس کے سامنے کی گئی کہ بھائی غالب تم کچھ بھی کہو، تو اس نے یہ کہہ کر کے وہ آگے نکل گیا کہ غالب سنائے خواجہ بیزداں گزارتے، اے غالب پیارے نبی کی تعریف وہ تو اللہ پر ہم چھوڑتے ہیں، کہا ذات پاک مرتبہ دان محمد است، کیونکہ وہی ذات ہے جو مرتبہ محمدی کو جانتی۔ تو جب مرتبہ محمدی کو اس کا خالق جانتا ہے تو کون ہے میرے دوستو کہ جو یہ دعویٰ کرے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت کا حق اس نے ادا کیا۔ امام احمد رضا نے اس صدی میں بر صغیر کو نعت رسول سے بھر دیا۔ بعض اشعار جس میں امام احمد رضا کو حیثیت تفرد حاصل ہے، پیچھے مڑ کر اگر آپ دیکھیں گے تو لوگ حیران ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ امام احمد رضا نے نعت کہی نہیں ہے بلکہ کسی نے کہلوائی ہے۔ ایک بات میں آپ سے عرض کروں، یہ میں بیان کرتا رہتا ہوں، اللہ اللہ کہ انسان درود پڑھتا ہے تو آپ زندگی بھر درود پڑھتے رہیے، زندگی بھر صبح و شام اٹھتے بیٹھتے مجلس میں محفل میں درود پڑھیے، لیکن وہ درود میرے دوستو کانٹیکٹ ہوگا۔ ممکن کا جو فعل ہوتا ہے میرے دوستو وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، کیونکہ ممکن ہم خود محدود ہیں، تو جو ہمارا فعل ہوگا وہ بھی محدود ہوگا۔ مگر آپ ذرا اندازہ کیجیے کہ پوری زندگی درود پڑھنے کے بعد ہم یہ دعویٰ، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہم نے اتنا درود پڑھ لیا جو غیر محدود ہے اور کاؤنٹلیس ہے اور اینڈلیس ہے، لیکن امام احمد رضا کا فیضان تو دیکھیے، غوث اعظم کا کرم تو دیکھیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا انعام تو دیکھیے، گنہگاروں کی بخشش کا سامان تو دیکھیے۔ اللہ اللہ کہ میرے دوستو ایک مصرع دنیا اہل سنت کو ایسا دیا کہ جو اس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ لوگ روز پڑھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ سنا کہ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحا تم پہ کروڑوں درود، اور سنیے ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، ذات ہوئی انتخاب وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرود۔ میرے دوستو اردو شاعری میں، چونکہ اس سلسلے سے میرا بھی تعلق ہے، اردو شاعری میں آج تک قافیہ الف سے لے کر کے اور یہ تک حضرت نے اس پوری نعت میں
قافیے کا استعمال فرمایا ہے. مجھے اس وقت یہ بتانا ہے کہ کروڑوں، میرے دوستو آپ جانتے ہیں کہ یہ پلورل، 1 کروڑ 2 کروڑوں جب آپ کہیں گے تو اب آپ ہمیں حساب بتا دیں کہ کروڑوں اگر کوئی آدمی آپ سے کہے آپ کے سامنے تو وہ کتنا ہوگا؟ کروڑوں بھائی، 1 کروڑ 1 کروڑ ہے، 2 کروڑ 10 کروڑ، لیکن اگر کروڑوں تو یہ لفظ جو پلورل ہے، کروڑوں کا لفظ میرے دوستو یہ اینڈ لیس ہے، کاؤنٹ لیس ہے. سبحان اللہ. اے امام، رحمت ہو خدا کی آپ پر، ایسا مصرع آپ نے عطا فرمایا کہ پوری کائنات زندگی بھر درود پڑھے تو اینڈ لیس اور کاؤنٹ لیس نہیں ہوگا، لیکن آپ نے ایک مصرع ایسا دیا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد اینڈ لیس اور کاؤنٹ لیس درود کا ثواب ملتا ہے. اب آپ کروڑوں کا مجھے آپ بتا دیجیے کہ کروڑوں کا کیا مطلب؟ بھائی 1 کروڑ 2 کروڑ 10 کروڑ 50 کروڑ 100 کروڑ، کروڑوں. یہ ہے میرے دوستو فن امام احمد رضا کا، کہ جس فن کو ہاتھ لگایا تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا کہ لا نظیر لہو، لا ند لہو، لا مثل لہو، لا ضد لہو. اس فن کو امام احمد رضا نے میرے دوستو، اور پھر کیسا فن نعت میرے دوستو، امام احمد رضا کی کوئی بات زندگی کی حرکت، سکون، نقل و حمل، قیام، طعام، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، یہاں تک کہ سونا، جہاں بھی تم دیکھو گے ساری زندگی کے سارے آثار ناکے نبی کے ڈھانچے میں ڈھلے ہوئے نظر آئیں گے. کوئی کام ایسا ہے امام محمد رضا کے یہاں جہاں نعت نہ ہو؟ بلکہ مولانا حد یہ ہے، مسلمانوں سنو، اسی لیے وقت کے علماء کا فیصلہ یہ ہے، اور یہ فیصلہ چھوٹے موٹے آدمیوں کا نہیں، سارے علماء کا فیصلہ ہے. فرمایا محدث اعظم ہند کچھوچلی مدنی میاں اور ہاشمی میاں کے والد گرامی قدر، جن کی خدمت کا شرف مجھے حاصل رہا ہے، فرمایا کہ امام احمد رضا کون ہے؟ فرمایا کہ جس طرح رائٹر کے ہاتھ میں پین ہوتا ہے، قلم چون در دست کاتب، قلم جس طرح کاتب کے ہاتھ میں ہوتا ہے، امام احمد رضا چون دست غوث العظم بود. یہ ایک سید غوثی چون دست غوث العظم. تو اب آپ بتائیے کہ چون دست غوث العظم جو ذات دست غوث العظم کے میں ہو تو پھر کیا پوچھتے ہیں ان کی شان کا. میرے عزیزوں میرے دوستوں، نعت خوانوں، نعت پڑھو. ایک بات نعت سے متعلق، کتاب تو ابھی سامنے آپ کے رکھی ہوئی ہے، اور میں ابھی عرض کر چکا ہوں کہ کبھی میں خود نعت لکھتا ہوں لیکن اپنی لکھی ہوئی نعت کبھی نہیں پڑھی. جب پڑھتا ہوں تو اعلیٰ حضرت کی پڑھتا ہوں، مگر اس وقت موقع جو ہے وہ یہ ہے کہ نعت سے متعلق بات عرض کرتا چلوں. ایک شخص نے، سنو اے نعت خوانو، سنو اے نعت کے پڑھنے والو، سنو درگاہ رسالت میں نظر نعت پیش کرنے والو، نعت کا معیار کیا ہے، نعت کا مقام کیا ہے، اور نعت خواں کو کیسا ہونا چاہیے. اعلیٰ حضرت کے سامنے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، نعت پڑھی، اور اس نعت میں انہوں نے اس کا اظہار فرمایا کہ یا رسول اللہ، میں آپ سے محبت کرتا ہوں،
کے بغیر مجھے چین نہیں. شعراء تو آپ جانتے ہیں کہ مواللہ آئی تو کرتے ہیں. یا رسول اللہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی. اعلیٰ حضرت سنتے رہے اور سنو. سننے کے بعد کیا فرمایا؟ فرمایا کہ حضرت یہ جو کچھ آپ نے نعت میں اظہار محبت کیا، اظہار عقیدت کیا، اظہار بے خودی جو آپ نے فرمایا ہے، اگر یہ صحیح ہے تو پھر مجھے اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پاؤں کو چوموں. اللہ اکبر. اور اگر خدا نہ خواستہ یہ صحیح نہیں ہے تو سوچئے کہ جھوٹ آپ کہاں کہہ رہے ہیں، کہاں بول رہے ہیں، کس کی بارگاہ میں بول رہے ہیں. جس کی نگاہ صدور کو جانتی ہے، جو حرکتیں دل اور حرکتیں نیت پر نظر ہے محمد رسول اللہ کی. اس لیے نعت خوانوں جب نعت پڑھو تو یہ سوچو کہ آپ کا سراپا محمد رسول اللہ کے سامنے ہے. آپ کی زندگی محمد رسول اللہ کے سامنے ہے. آپ کا عمل محمد رسول اللہ کے سامنے ہے. اور پھر یہ بھی سوچو کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. اس لیے اپنے آپ کو جس ذات گرامی کی نعت پڑھ رہے ہو ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگو. اب سنو رنگ میں کیسے رنگا جاتا ہے. اللہ میں پرسوں میرے دوستوں میرا کام تھا شیخ الحدیث کو میں چائے پلاتا تھا. یہ دیکھیں میرے استاد محترم رحمت اللہ تعالی علیہ